السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ آج ناول کی ہے چھٹی قسط اور اس کو لکھا ہے انیلا کنول نے، اور ناول کا نام ہے محرم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حیا اب رانی سے کافی گھل مل گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ رانی اب اسے تھوڑا بہت بتا دیتی تھی۔ منا بھی بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، ہر وقت حیا کے ساتھ رہتا۔ شادل ایک طرف کھڑا حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا ایک جانب سے آتی نظر آئی تو شادل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ذہن نصیب شاہ نے کہا، تم کیوں انتظار کر رہے تھے؟ میں خود آ جاتی نا، حیا نے مسکرا کر کہا اور کار میں بیٹھ گئی۔ بس ایسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا انتظار کرنا، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تم پاگل ہو شاہ، حیا نے کہا۔ جو کہہ لو، دیکھ لو، پچھلے 25 سال سے انتظار ہی تو کر رہا ہوں نا، اور اس انتظار کے سامنے یہ معمولی انتظار کچھ بھی تو نہیں۔ شاہ حیا کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ حیا نے گڑبڑا کر منہ پھیر لیا۔ تم پاگل ہو سچ میں دل، حیا نے سر جھٹک کر کہا۔ یاد ہے تم نے کتنے عرصے بعد دل کہا ہے؟ پورے 26 سال 5 دن 12 گھنٹے 24 منٹ اور 5 سیکنڈ، شاہ مسکرا کر بتا رہا تھا، جبکہ حیا منہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حیا نے حیران پریشان ہو کر پوچھا، جس پر شاہ ہنس دیا۔ ہاں ٹھیک ہوں اب تو، پہلے نہیں تھا، شاہ نے کار اسٹارٹ کر کے کہا۔ اوف، تم مجھے پاگل کر دو گے شاہ، تمہاری یہ باتیں میرے ذہن سے اوپر جا رہی ہیں، حیا نے ہنس کر کہا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شاہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس گھر جانا ہے، ابھی بہت تھک گئی ہوں، حیا نے کہا، جس پر شاہ مسکرا کر گھر کی جانب چل دیا۔ حفظہ اب معمول پر آ رہی تھی، زیادہ تر دوپہر کا کھانا وہی بنانے لگ گئی تھی۔ جس دن اس نے پہلی بار کھانا بنایا اس دن سب نے اس کی بے حد تعریف کی، اور سب اس بات پر متفق تھے کہ حفظہ مصطفیٰ سے زیادہ لذیذ کھانا بناتی ہے، جس پر حفظہ تھوڑی شرما گئی، جبکہ مصطفیٰ ہنس دیا۔ آج بھی سب اپنے اپنے کام پر تھے۔ گڑیا کالج، محب اور محب یونی تھے۔ مصطفیٰ جلدی آ گیا تھا، سر میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ آیا۔ گھر آتے ہی سامنے حفظہ بال کھولے لان میں دھوپ میں بیٹھی تھی اور گہری سوچ میں تھی۔ مصطفیٰ نے بال دیکھے تو تعریف کیے بنا نہیں رہ پایا۔ کالے سلکی لمبے بال مصطفیٰ کے ذہن میں چھا گئے۔ گلا گھنگار کر آگے آیا تو حفظہ نے جلدی سے سر پر چادر لی۔ مصطفیٰ سلام کرتا وہیں آ گیا۔ حفظہ سلام کا جواب دیتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز ایک کپ چائے بنا دیں گی پلیز، مصطفیٰ نے کہا۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں، حفظہ سر جھکا کر اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ وہیں بیٹھا کالے لمبے بال ذہن میں لیے سوچ رہا تھا۔ آج پہلی بار مصطفیٰ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اپنے اندر کچھ عجیب ہوتا محسوس ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حفظہ آئی تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی اور حفظہ کو دیکھا، جس نے ہلکا پرپل رنگ کے سوٹ پہن رکھا تھا جو کچھ دن پہلے ہی مصطفیٰ لے کر آیا تھا۔ اس کی سفید رنگت پر کھل سا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے گہری نظر ڈال کر نظر پھیر لی اور کپ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ حفظہ جانے لگی تو مصطفیٰ نے روک لیا۔ یہاں بیٹھ جائیں، مجھے چائے اکیلے پینے کی عادت نہیں، مصطفیٰ نے کہا۔ حفظہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ منان کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ سو رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے سویا ہے، حفظہ نے جواب دیا۔ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، مصطفیٰ نے کہا۔ مصطفیٰ کی بات پر حفظہ خاموش ہوئی۔ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بتایا جا سکے، اس دنیا میں منان کے سوا کوئی میرا نہیں ہے، حفظہ نے نم آواز میں کہا۔ سوری، میرا مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں تھا، مصطفیٰ نے نادم ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے اتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، اتنا سا پوچھنا آپ کا حق ہے، حفظہ نے کہا۔ میں نے جو بھی کیا وہ ایک انسان ہونے کے ناطے کیا، آپ بلا وجہ اس بات کو دل پر مت لیں، مصطفیٰ نے کہا، جس پر حفظہ خاموش ہو گئی۔ میں نے آپ سے کچھ روز پہلے کہا تھا جانے کا، اور اب بھی میرا وہی کہنا ہے، آپ پلیز اب مجھے جانے دیں، حفظہ نے کہا۔ اب کہاں جانے کا؟ اب کہاں جائیں گی؟ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا دیں، مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے، سب بہت اچھے ہیں، لیکن میں آپ پر مزید بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی، حفظہ نے کہا۔ آپ بوجھ نہیں ہیں اس گھر میں، آپ ایسا مت سوچیں، مصطفیٰ نے کہا۔ بوجھ کو بوجھ ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں کب تک رہوں گی میں؟ آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، تو بہتر ہے ابھی جاؤں، حفظہ نے آہستہ سے کہا۔ حفظہ کی بات پر مصطفیٰ خاموش ہو گیا، پھر یکدم ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔
घर में आते ही हया नसीम बेगम से मिलकर कमरे में आ गई। नसीम बेगम खाना लेकर पीछे आ गई। खाना खाकर हया बैठी थी जब नसीम बेगम ने पेपर इसके सामने किए। ये क्या है? हया ने हैरान होकर कहा, ये तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। नसीम बेगम ने कहा, हाँ तो फिर आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? हया ने पूछा, तुम्हारे ताया अबू चाहते हैं कि तुम इस पर साइन करो। नसीम बेगम ने कहा, क्यों, किस लिए? कहीं वो हया कुछ सोच कर बोली, जिस पर नसीम ने सर हिलाया। हया गुस्से से खोलती खड़ी हो गई। सारी ज़िंदगी इन्होंने ही तो सब कुछ खाया है, अब क्या चाहते हैं कि हमारा हक भी खा लें? पर नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हया पेपर पकड़कर बाहर को गई। नीचे सब बैठे थे। हया तनफन करती नीचे आई। शाह भी कमरे के बाहर टेक लगाकर खड़ा देख रहा था। हया फारूक साहब के सामने आई और पेपर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी ताया जान, मैं अपना हक आपको कभी नहीं दूंगी। हया ने सख्ती से कहा। फारूक खान गुस्से से खोल उठे। तो ठीक है, फिर इस घर में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं, जाओ अभी इसी वक्त, फारूक खान ने कहा, जिस पर हया ने तारी बजा दी। वाह वाह, क्या बात है ताया जान, यही लालच आपने सारी ज़िंदगी रखा, लेकिन आज नहीं, आज मैं आपके सामने पूरे होश से अपनी जायदाद का दावा करती हूँ, और माजी में जो पैसा इस्तेमाल हो चुका है इसके हिसाब किताब का भी। और रही बात इस घर में रहने की, हया बाजू बांध कर रुकी, फिर बोली, तो सबको सांप सूंघ गया। ये घर मेरे बाबा का भी है और वारिस होने के नाते इस घर में मेरा हिस्सा इतना ही है जितना कि आपका ताया जान का। हया मुस्करा कर बोली। दूर खड़ा शाह दंग था और खुश भी कि वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए डट जाने वाली है, सबको 2 पल में ज़ेर करने वाली, हक और सच बात करने वाली। यही चीज़ तो इसे शुरू से इसका दीवाना बनाए रखी थी। हया ने शाह को देखा जो इसकी जानिब देखकर मुस्करा रहा था, जबकि बाकी घर वालों को गुस्से और हैरत के धचके थे। हया सबको छोड़कर वापस कमरे में आ गई। नसीम बेगम कमरे में बैठी सब सुन चुकी थी। हया, तुम्हें इस तरह अपने ताया जान से बात नहीं करनी चाहिए थी, नसीम बेगम ने कहा, जिस पर हया ने अफसोस से माँ को देखा। मामा, आप अब भी इनकी तरफदारी कर रही हैं, जिन्होंने आज तक हमारा हाल तक नहीं पूछा कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं, हया ने गुस्से से कहा। साथ ही उसकी आवाज़ भीग गई। शाह जो दरवाजे पर खड़ा दस्तक करने वाला था, अंदर से आती आवाज़ सुन कर अपना हाथ खींच गया। फिर भी जो इन्होंने किया वो इनका फ़ेल है और यहाँ तुम्हारा, नसीम बेगम ने नरमी से कहा, जिस पर हया हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वैसे तो रातों को न जाने कितनी ही बार वो अपने बाबा को याद करके रोई थी, लेकिन आज पहली बार अपनी माँ के सामने एक अरसा बाद रो रही थी। नसीम बेगम के सामने हमेशा उसने शरारती हरकतें की थीं कि वो इसकी वजह से कभी परेशान ना हो, लेकिन आज अपनों की खुदगर्दी ने उसे तोड़ दिया था। आज उसके आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। नसीम बेगम ने नम आंखों से अपनी बहादुर बेटी को देखा और अपने साथ लगा लिया। तुम तो मेरा मजबूत सहारा हो बेटा, नसीम बेगम ने बालों पर लब रख कर कहा। शाह सब बातें सुन चुका था, पाँव वहीं जम चुके थे। खुद को घसीट कर अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाज़ा बंद करता खामोश था, शिकस्त खुर्दा चलता हुआ बेड पर बैठ गया। ठीक है तो कह रही है, वो कब जो साइलेंट होने की वजह से पता नहीं चल सका। मरियम बेगम की कोई 10 कॉल आ चुकी थी। इसका मतलब था कि वो परेशान थी उसके ना आने की वजह से। सवाल करते हुए इसकी नज़र माय डेयरिंग गर्ल्स नंबर पर पड़ी। लिखा हुआ है, स्क्रॉल करने पर उसकी नज़र माय डेयरिंग गर्ल्स नंबर पर पड़ी। तो एक पल के लिए गहरी मुस्कुराहट छा गई और कुछ सोचकर कॉल मिलाई। इरादा उसे तंग करने का था और कुछ पिछले वाक़े का बदला लेने का भी। कॉल बार बार आ रही थी और गुड़िया गुस्से से फ़ोन बार बार बंद कर रही थी। कोई गुड़िया की नींद ख़राब करे तो गुड़िया उसका सर फाड़ देने को होती थी। आखिर तंग आकर गुड़िया ने गुस्से से फ़ोन देखा, जहाँ उसका नंबर सामने था, जिसके नाम तक से उसे गुस्सा आता था, जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। गुड़िया गुस्से से दांत पीस कर रह गई और गुस्से से कॉल काट दी, लेकिन फिर से कॉल आने पर उठा ली। हेलो माय गर्ल, आगे से फ्रेश थी। शरारत से भरपूर आवाज़ गुड़िया के कानों में पड़ी। क्या तकलीफ़ है आखिर, गुड़िया ने गुस्से से कहा। ओह, तकलीफ़ तो बहुत सारी है स्वीटी, पर क्या है ना, तुम इसको कम नहीं कर सकती, इसलिए इस बात को रहने दो, आकिब ने लब दबा कर कहा और साथ ही गुड़िया का सुर्ख चेहरा तस्वर किया। वही हुआ, गुड़िया जल कर रह गई और फिर रुक कर गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने लगी।
ظاہر ہے اگر کچھ زیادہ سخت بول دیتی تو اس سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ جا کر مصطفیٰ کو بتا دیتا۔ تم آج بتا ہی دو، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ کیوں جینا دو بھر کیا ہوا ہے تم نے؟ سکون نہیں ہے کیا تم میں؟ کچھ پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ گڑیا نے سختی سے پوچھا۔ جاننا چاہتی ہو؟ عاقب نے مخصوص رعبدار لہجے میں کہا۔ گڑیا خاموش ہوگی۔ تو سنو، تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں سوچتا ہوں، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ عاقب نے نرم لیکن بغیر کسی لچک کے اپنے دل کی بات گڑیا کے گزار کر دی، جس کو سن کر گڑیا ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اس پر کسی بم سے کم نہیں تھا۔ کافی پل خاموشی میں گزر گئے۔ عاقب خاموش اب گڑیا کے بولنے کا منتظر تھا، جبکہ گڑیا چپ چاپ سن دماغ کے ساتھ اس کی کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ گڑیا کافی دیر بعد حیرت میں ڈوبی بولی۔ یہی سمجھ لو، عاقب نے پرسکون ہو کر کہا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے آغا جان کو بتایا نہ ہو، پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ گڑیا تپ کر غصے سے بولی۔ گڑیا کی بات پر عاقب مسکرا دیا۔ شوق سے بتاؤ اور تمہیں بتا دوں میری جان، بہت جلد تمہارے آغا جان سے میں یہ بات کرنے والا ہوں۔ عاقب نے ایک اور بات بتائی، جس کو سن کر گڑیا کے ہاتھ سے سیل گرتا ہوا بچا۔ تم کیسے کر سکتے ہو؟ گڑیا نے رونی شکل بنا کر کہا۔ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا تمہیں ایک بار بتا دوں، ساتھ ہی یہ بھی کہ تم کوئی پنگا نہیں لوگی۔ عاقب نے حکم سنا دیا، جس پر گڑیا غصے سے تپ اٹھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، سمجھے؟ گڑیا نے پھر اسے نکالی۔ گڑیا کی بات پر عاقب کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ تمہارے جواب کا مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا، سمجھی؟ اور تم ہاں ہی کرو گی، یہ بات اپنے دماغ میں فکس کر لو۔ عاقب نے بغیر کسی نرمی سے کہا۔ اپنا حکم کسی اور پر چلاؤ، سمجھے؟ میں کوئی نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ بڑے آئے، اور خبردار جو مجھے میسج یا کال کی۔ گڑیا غصے سے بولتی کال کاٹ گئی۔ عاقب نے مسکرا کر سیل کو دیکھا، پھر ایک میسج ٹائپ کیا اور ایک ویڈیو واٹس ایپ پر بھیج کر خود سیل آف کرتا رکھ کر سونے کو لیٹ گیا۔ گڑیا غصے سے تپ رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہے مجھے پرپوز کرنے کی؟ بہت دیکھ لیا، اب بس مزید نہیں، کل ہی آغا جان کو بتا دوں گی میں، بہت دیکھ لیا اس کو۔ گڑیا خود سے باتیں کر رہی تھی جب سیل پر میسج آیا۔ گڑیا نے غصے سے اٹھا کر سیل دیکھا جہاں لکھا تھا، چیک یور واٹس ایپ مائی گرل، آئی ہوپ یو ول سرپرائز۔ گڑیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی واٹس ایپ کھولا اور سامنے ہی کوئی ویڈیو تھی، جس کو آن کرتے ہی گڑیا کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، کیونکہ ویڈیو میں کچھ 10-20 پکس تھیں جن میں وہ اور عاقب ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ اور ایک ہی وہی شاپنگ مال تھا جب عاقب نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس کھینچا تھا، پھر باقیوں میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ گڑیا ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کے چہرے پر اب خوف کے اثر آتے، دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی روئے اور بھاگ کر مصطفیٰ کی گود میں چھپ جائے، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اس مسئلے کو حل کرنے کو گڑیا نے عاقب کو کال ملائی، لیکن عاقب کا نمبر بند آ رہا تھا۔ آخر کافی دیر ٹرائی کر کے گڑیا تھک ہار کر سیل پھینک کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر آغا جان کو پتہ چلا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ بے شک وہ کبھی شک نہیں کریں گے اس پر، لیکن پھر بھی وہ آغا جان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر سر تھا کہ پھٹ رہا تھا، نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ 2 دن بعد حفظہ کچن میں تھی جب مصطفیٰ وہاں آیا، کیونکہ صبح وہی اٹھ کر ناشتہ بناتا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا اور حفظہ کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حفظہ نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر خاموشی سے وہاں سے جانا چاہا، لیکن مصطفیٰ دروازے میں ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مصطفیٰ نے کہا۔ کس بات کا؟ حفظہ نے آہستہ سے پوچھا، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ حفظہ نے ایک نظر دیکھا جو مکمل شخص تھا، جس میں کوئی کمی نہیں تھی، جس کی کالی گہری آنکھیں اس کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، جس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سامنے والا چپ ہو جاتا۔ وہ کہاں اور حفظہ کہاں؟ یہی سوچ کر حفظہ نظر جھکا گئی۔ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، بہتر ہے آپ اپنے لیے کوئی ایک مکمل لڑکی تلاش کریں، نہ کہ میرے جیسی نامکمل۔ حفظہ نے کہا۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں آخر؟ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ اور آپ خود بتائیں، اتنے عرصے سے اس گھر میں ہیں، آپ کو کہیں سے یہ فیل ہوا کہ ہم آپ کو کم سمجھتے ہیں؟ مصطفیٰ نے افسوس سے کہا۔ یہ آپ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں ہمدردی میں، بعد میں یہی فیصلہ آپ کے لیے جان کا عذاب بن سکتا ہے۔ حفظہ نے حقیقت دکھائی۔ بے فکر رہیں، میں اپنی بات پر جان دینے والا شخص ہوں، آپ کو جو ڈر ہے آپ کھل کر بتا سکتی ہیں، مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا، جس پر حفظہ نے ہاتھ مسلے۔
اگر کل کلاں کو آپ کی زندگی میں کوئی اور آ گئی تو، اور آپ تو جانتے تک نہیں میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، میرا خاندان۔ حفظہ نے کہا آپ اس سب کو دل سے نکال دیں، آپ میرے سامنے ہیں، میرے گھر میں، اس سے بڑھ کر وہ کیا جاننا ہے مجھے۔ مصطفیٰ نے جھک کر حفظہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حفظہ نے نظر پھیر لی، لیکن لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑھ کر آپ کے بہن بھائی۔ حفظہ نے پھر سے بہانہ بنایا، یہ آپ اب جان بوجھ کر باتیں بنا رہی ہیں، جانتی ہیں آپ گڑیا، محب سب کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے اور منان سے، پھر بھی آپ کو ان کی محبت پر شک ہے تو بہت دکھ کی بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حفظہ نے گڑبڑا کر کہا پھر میں ہاں سمجھ لوں؟ مصطفیٰ نے ہلکا مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ کی بات پر حفظہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دراز قد لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری 2 شرط ہیں۔ حفظہ نے سانس خارج کر کے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ حلف لے سکتی ہیں، اگر نہیں یقین تو میں آج ہی پیپر بنوا لوں گا۔ مصطفیٰ نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا میں کبھی آپ کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ۔ حفظہ نے کہا۔ حفظہ کی بات پر مصطفیٰ مسکرا دیا اور جھک کر دل پر ہاتھ رکھا۔ منظور ہے، اسی جمعہ میں چاہتا ہوں ہمارا نکاح ہو جائے، باقی رہی گھر میں بتانے کی بات تو آپ پریشان نہ ہوں، یہاں آپ سب کو آپ کی امید سے بڑھ کر عزت اور پیار دیں گے۔ مصطفیٰ نے حفظہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا، دل پر حفظہ سر جھکا کے کچن سے جانے کو راستہ دیکھنے لگی، جبکہ مصطفیٰ مسکرا دیا اور ایک جانب ہو گیا۔ حفظہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی، پیچھے مصطفیٰ مسکراتا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ دل ایک الگ ہی دھن میں تھا، جیسے آج اسے پہلی بار کوئی خوشی ملی ہو، جیسے اس کی ہر کمی پوری ہونے والی تھی۔ عاقب نے مریم بیگم سے بات کر لی تھی کہ وہ جا کر مصطفیٰ سے بات کر لیں۔ مریم بیگم کا تو خوشی سے برا حال تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی جا کر گڑیا کو دلہن بنا لائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو گھر میں اس خبر کی اطلاع دینی تھی۔ اسی لیے رات کو ہی مریم بیگم نے عاقب سے کہہ دیا تھا کہ صبح ناشتہ سب کے ساتھ ٹیبل پر کرے۔ سب ٹیبل پر بیٹھے عاقب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مرتضیٰ صاحب نے خاص بات کرنی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد ہی عاقب نک سا تیار ہو کر سب کو نظر انداز کرتا مریم بیگم کے ساتھ لگتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیما آپا ابھی تک یہیں تھی، سب خاموش مرتضیٰ صاحب کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب کو یہاں اس لیے روکا گیا ہے کہ آج مجھے ایک اہم بات کرنی ہے، مرتضیٰ صاحب نے کہا۔ بھائی خیر ہے نا؟ مجتبیٰ صاحب نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے اللہ کی کرم سے، بات یہ ہے کہ عاقب نے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خاندانی طریقے سے ہم رشتہ لے کر جائیں، مرتضیٰ صاحب نے کہا۔ لیکن ان کی بات پر سب گھر والے دنگ رہ گئے، جیسے ان کو یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ یہ تو بہت خوشی والی بات ہے، مجتبیٰ صاحب کچھ دیر کے بعد خوشی سے بولے، جبکہ باقی سب خاموش حیران سے عاقب کو دیکھ رہے تھے، اور عاقب ناشتہ کرنے میں اس قدر مصروف تھا کہ جیسے وہاں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ہمارے نوابزادے کو بھی شادی کرنی ہے؟ واہ بھابھی مبارک ہو آپ کو، اور شکر ادا کریں کہ دیر سے ہی پر عقل تو آئی، سیما آپا نے طنز کر کے کہا، جس پر عاقب نے چہرہ اٹھا کر پھپھو کو دیکھا۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں کب کا شادی کا موڈ بنا چکا ہوں، اس لیے آپ یہ طنز والی بات نہ کریں کیونکہ مجھ پر اس کا اثر نہیں ہونے والا۔ عاقب ہاتھ صاف کرتا مسکرا کر سب کو جلا رہا تھا۔ تو پھر میری بیٹی میں کیا خرابی تھی؟ او ہاں سچ بھائی، عشق مشوقی جو چل رہی تھی پہلے سے ہی، تبھی انکار کیا۔ سیما آپا نے اپنا غصہ نکالا، یہ سن کر عاقب کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ مجھے یہ فضول باتیں بالکل پسند نہیں، آپ جانتے ہیں ڈیڈ، اس لیے اپنی بہن کو سمجھا دیں اس طرح کی بیہودہ باتیں میرے سامنے نہ کیا کریں، دور رہیں مجھ سے اور میری ہر بات سے، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی رہی رشتہ لے جانے کی بات تو وہ میں خود بتا دوں گا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عاقب ایک لفظ چبا کر کہتا ایک نظر سب پر ڈال کر اپنی کیز اور سیل اٹھا کر نکل گیا۔ مرتضیٰ صاحب خاموش سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ ایک طرف بیٹا تھا جسے بالکل تمیز نہیں رہی تھی، اور دوسری جانب بہن تھی۔ عاقب کے جاتے ہی سیما آپا نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب یہ کل کا میرے ہاتھوں میں پلا بڑا بچہ مجھے بڑھیا کو باتیں سنائے گا، سیما آپا نے کہا۔ مریم بیگم افسوس کرتی رہ گئی۔ اب آپ کیوں اس کی باتیں دل پر لے رہی ہیں؟ جانتی تو ہیں وہ کہاں سوچتا ہے کہ کچھ بولنے سے پہلے میں معافی مانگتی ہوں، آپ پلیز رونا بند کریں، مریم بیگم نے کہا، جس پر سیما آپا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ رہنے دو بی بی، جانتی ہوں میں، آئے غضب خدا کا، یہ تو چاہتا ہے میں گھر میں پاؤں تک نہ رکھوں۔ سیما آپا نے مزید رولا ڈال دیا، جس سے تنگ ہو کر مرتضیٰ صاحب غصے سے اٹھ کر آفس کے لیے نکل گئے۔ حفظہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مصطفیٰ نے جیسے ہی دیکھا تو پریشان ہوا۔ کیا ہوا میری ڈول کو؟ مصطفیٰ نے پیار سے پوچھا، جس پر گڑیا مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ گڑیا کی حرکت پر مصطفیٰ پریشان ہوا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کہ
کسی نے کچھ کہا ہے بتاؤ؟ مصطفیٰ نے پریشانی سے پوچھا۔ گڑیا سوں سوں کرتی سر اٹھا کر نام میں سر ہلا گئی۔ پھر کیوں رو رہی ہو میری جان؟ مصطفیٰ نے آنسو صاف کر کے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی ممی یاد آ گئی تھی، گڑیا نے بہانہ بنایا۔ او سیڈ نہیں ہوتے بچے، ممی آپ کو ایسے دیکھ کر دکھی ہوں گی، چلو مسکرا کر دکھاؤ۔ مصطفیٰ چہرہ صاف کر کے اسے پیار سے ماتھا چوم کر بولا، جس پر گڑیا مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہی ہو میری پیاری سی ڈول۔ مصطفیٰ مسکرا کر گڑیا کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ دیکھنا جب میری شادی ہوگی تب میری دلہن مجھے بیڈ پر سب کچھ دیا کرے گی۔ محیب آنکھیں بند کر کے سوچتا بولا۔ محیب کی بات پر محیب کی ہنسی گونج گئی۔ یار یہ آج صبح کا سب سے فضول مذاق تھا، قسم سے، محیب نے مذاق اڑا کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ محیب کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولا۔ مطلب یہ کہ تم اور تمہاری شادی دو الگ چیزیں ہیں، اس لیے ایسے خواب نہ دیکھا کرو، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب تم ایسے خواب دیکھتے ہو۔ محیب مزے سے بولا۔ دفعہ ہو جاؤ، تم جلتے ہو اور کچھ نہیں، محیب منہ بنا کر بولا۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آقا جان کی شادی ہوگی تب ہماری بھابھی آئیں گی، پھر ان کو خیال آئے گا، تب جا کر ہماری شادی ہوگی۔ محیب سوچتا وہ بولا، جس پر محیب بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں یہ بات تم نے آج پہلی بار ٹھیک کی ہے کہ آقا جان کی شادی کرنی چاہیے، دیکھو پھر گھر میں رونق ہو جائے گی۔ محیب بھی بولا، اور پھر دیر کس بات کی، آج گڑیا کے کان میں ڈالتے ہیں نا یہ بات۔ محیب آنکھ دبا کر بولا، جس پر محیب بھی ہنس دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب شاہ بالکنی سے پلٹا اور ڈائری کی جانب آیا جو اس کے ہر دکھ سکھ میں ساتھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اور میں خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بہت اذیت میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہر دکھ ہر غم سمیٹ کر اسے ہر چیز سے آزاد کر دوں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی حق نہیں، بہت مجبور، بے بس، لاچار ہوں، لیکن اب مزید نہیں، میں بنوں گا اس کا سہارا۔ شاہ اپنی دلی حالات ڈائری کی نظر کر کے خود بیڈ پر آ گیا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ محیب نے گڑیا کے کان بھر دیے تھے۔ اب گڑیا خوش تھی کہ اس کی آقا جان کی شادی ہوگی۔ سب ناشتے پر بیٹھے تھے جب گڑیا لاڈ سے مصطفیٰ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ آقا جان، گڑیا پیار سے بولی۔ جی آقا کی جان، مصطفیٰ بھی پیار سے بولا۔ مجھے نا اب بھابھی چاہیے، گڑیا اسی پیار سے اپنی بات کر گئی، جس پر محیب نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ آپ کو کیوں چاہیے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ گڑیا سوچنے لگی۔ بس چاہیے تو چاہیے نا، ویسے بھی دیکھیں نا گھر میں پھر بھابھی کے آنے سے رونق ہو جائے گی، میں ان سے باتیں کیا کروں گی اور وہ میرے بال بھی بنایا کریں گی اور آپ کی بھی مدد کیا کریں گی نا کام کرنے میں۔ گڑیا سوچ کر بولی۔ گڑیا کی بات پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ میری گڑیا کہے اور وہ پورا نہ ہو، ایسا کہاں لکھا ہے؟ مصطفیٰ پیار سے بولا۔ مصطفیٰ کی بات پر گڑیا خوشی سے بھاگ کر گلے لگی اور یہی حال محیب کا تھا، پر اس کے لیے لڑکی بھی تو چاہیے، محیب نے سوچ کر کہا۔ محیب کی بات پر باقی بھی چپ ہو کر سوچنے لگے۔ حفظہ تم لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت پیاری ہیں آپ ہی، میری تو بیسٹ فرینڈ بھی ہیں آقا جان، اور منان وہ تو جان ہے میری، گڑیا جلدی سے بولی، جبکہ محیب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کہیں آپ آپی سے شادی کا تو نہیں سوچ رہے؟ محیب نے پوچھا، جس پر مصطفیٰ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ کا اشارہ دیکھ کر تینوں چیخ کر مصطفیٰ کے ساتھ چپک گئے۔ تھینک یو آقا جان، آپ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اب آپی کہیں نہیں جائیں گی اور منان بھی، بہت مزہ آئے گا، سب ایک دم سے شور کرتے ہوئے بولے۔ مصطفیٰ سب کو خوش دیکھ کر پرسکون ہوا، ایک بوجھ تھا دل پر اتر گیا۔ مجھے تو ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، ہائے آپی دلہن بن کر کتنی پیاری لگیں گی نا، گڑیا خوشی سے بولی۔ اسے بس شاپنگ کا پوچھ لو، محیب نے ٹانگ کھینچی۔ ہاں میری ڈول جو چاہے لے لینا، مصطفیٰ پیار سے بولا۔ محیب بھی اپنی پلاننگ میں لگ گئے تھے، آخر کو یہ ان کے گھر میں سب سے بڑی اور پہلی خوشی تھی۔ صبح حیا اٹھ کر تیار ہوتی نیچے آئی۔ شاہ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رات والی حیا سے وہ کافی الگ لگ رہی تھی۔ حیا نے مسکرا کر شاہ کو دیکھا تو جواب میں اس نے بھی مسکرا کر دیکھا، پھر اشارے سے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ حیا وہاں آ گئی۔ نسیم بیگم شاہ کے ساتھ دوسری جانب بیٹھی تھیں، سب خاموش تھے اور حیا کو اگنور کر رہے تھے، جس سے اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ نسیم بیگم نے ناشتہ پلیٹ میں ڈال کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شاہ اور حیا ایک ساتھ اٹھ کر چلے گئے تو شاہ کی ماں دیکھتی رہ گئی۔ ان کے دماغ میں اب ایک نئی سکیم بننے لگی، یہی سوچ کر کہ اس نے مسکرا کر نسیم بیگم کو دیکھا۔ شاہ نے حیا کو وہیں اس کی مقرر جگہ پر چھوڑا۔ جب حیا اترانے لگی تو شاہ نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا؟ حیا نے حیرت سے کہا۔
مجھے ایک اہم بات کرنی ہے شام کو، جلدی آ جانا، شاہ نے کہا، جس پر حیا پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنس دی۔ آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ حیا مسکرا کر بولتی چلی گئی اور شاہ اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھ سے اوجھل نہ ہوئی۔ مصطفیٰ نے عاقب کو بلایا اور اسے شادی کی بات بتائی تھی، جس پر عاقب خود بے حد خوش ہوا تھا۔ تبھی مصطفیٰ کو آفس سے کال آ گئی تو وہ ایک جانب چلا گیا۔ عاقب لان میں ہی بیٹھا تھا جب اس کی نظر باہر آتی گڑیا پر پڑی۔ گڑیا کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ گڑیا اسے دیکھ کر تپ اٹھی اور غصے سے تیزی سے چلتی اس کی جانب آئی۔ رہے نصیب، عاقب نے مسکرا کر کہا۔ بری آنکھوں میں اعتماد لیے وہ سامنے والے کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی نظروں میں چل بسے، آخر اس انجان خاموشی کو اس نے ہی توڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری فضول بلیک میلنگ سے ڈر جاؤں گی؟ گڑیا نے پر اعتماد ہو کر مسکرا کر پوچھا۔ مقابل بھی گڑیا کی بات پر مسکرا دیا، جس سے سفید گال پر گڑے نمودار ہوئے، جس کو دیکھ کر گڑیا نے یکدم نظر پھیر لی۔ اور تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں اس بات کو سوچنا بھی چاہوں گا؟ نیلی آنکھوں میں سارے جہاں کا اعتماد لیے عاقب مرتضیٰ نے گویا سوال کے بدلے سوال کر دیا۔ گڑیا کو اس بات کی امید تو ہرگز نہیں تھی، تبھی منہ بنا کر رہ گئی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے تبھی تم نے ایسا کیا۔ گڑیا اپنی بات پر قائم تھی۔ گڑیا کی بات پر عاقب نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں تمہیں اتنا جانتا ہوں جتنا کہ مصطفیٰ، اور مجھے یقین ہے تمہیں کبھی کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ عاقب جھک کر بری آنکھوں میں جھانک کر بولا، اور آخر میں پھر ہلکا مسکرا دیا۔ گڑیا اس بار پھر اچھا خاصا جھنجھلا گئی۔ تم سچ میں ایک 2 نمبر پولیس والے ہو جسے بالکل بھی تمیز نہیں۔ گڑیا ناک چڑھا کر بولی اور وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر رکی۔ اور ہاں، بھول جاؤ کہ میں کبھی ہاں کروں گی شادی کے لیے۔ بڑا آیا، گڑیا منہ بنا کر بولتی وہاں سے چل دی، جبکہ عاقب دیوار سے ٹیک لگائے جاتی گڑیا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اوہ میری نخرے والی فیوچر وائف، کوئی بات نہیں، ہینڈل کر لوں گا، عاقب خود سے کہتا بالوں میں ہاتھ مارتا وہاں سے اندر جانے کو قدم بڑھا گیا۔ میں ایک دفعہ پھر سے کہوں گا کہ تم ایک بار پھر سے اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو کہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس پر تمہارے دل اور دماغ دونوں رضامند تو ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو تمہیں اپنے یہ فیصلے پر پچھتاوا ہو اور پھر تمہارے پاس افسوس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ عاقب نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں مصطفیٰ کو کہا۔ عاقب کی بات پر مصطفیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ تم جانتے ہو میں کوئی بھی فیصلہ سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ تو ساری زندگی کا ہے جس سے 2 جانیں جڑی ہوئی ہیں۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ لوں گا؟ مصطفیٰ نے کہا، اگر تم راضی ہو تو مجھے تمہارے اس فعل پر بہت خوشی اور فخر ہے کہ تم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اس فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ عاقب نے مسکرا کر مصطفیٰ سے کہا، آمین۔ مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ عاقب نے بڑھ کر مصطفیٰ کو گلے لگایا۔ حیا جیسے ہی وہاں پہنچی، رانی پہلے سے ہی تیار کہیں جانے کو تھی۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس پر وہ بھی مسکرا دی، کیونکہ حیا نے اس کے ساتھ کافی بات چیت بڑھا لی تھی، اور رانی کو بھی حیا بہت اچھی لگتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حیا نے تعریف شروع کی۔ حیا کی بات پر رانی کھل گئی۔ شکریہ، رانی نے کہا۔ تم کیا کرتی ہو؟ تم کیا لگاتی ہو اتنی پیاری جو ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، حیا نے مزید کہا۔ ارے میں نے کیا لگانا ہے، بس 1-2 بار ہفتے میں پارلر جاتی ہوں، رانی نے فخر سے کہا۔ کون سا پارلر؟ حیا نے پوچھا۔ ارے چھوڑو، تم کیوں پوچھ رہی ہو، وہاں بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں جانے کے لیے، رانی نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، حیا نے کہا۔ کہاں جا رہی ہو اتنی پیاری بن کر؟ حیا نے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس یہی آج ایک مرغا پھنسا ہے تو بس اسی کو لوٹنے جا رہی ہوں، رانی آنکھ مار کر بولی۔ تب تک وہی آدمی باہر آ گیا۔ ارے رانی، باہر کوئی گاڑی آئی ہے، وہ آدمی بولا۔ ہاں بس جا رہی ہوں۔ اچھا چل، میں چلتی ہوں، رانی مسکرا کر وہاں سے چلی گئی، اور حیا وہیں کھڑی تھی۔ کیسی ہے تو؟ وہ آدمی بولا۔ ٹھیک ہوں، حیا نے کہا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تجھے؟ یہ اس نے پوچھا۔ نہیں، سب بہت اچھے ہیں، حیا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، یہاں سب کو اپنے ہی سمجھو، وہ آدمی بولا۔ تجھے کھانا تو بنانا آتا ہے نا؟ وہ بولا۔ ہاں جی، حیا نے دانت پیس کر کہا۔ چل پھر، آج کچھ بڑے لوگ آ رہے ہیں تو جلدی سے بریانی بنا لے، اور ساتھ میں کچھ میٹھا، وہ بولا۔ حیا سر ہلا کر
रह गई और फिर वहाँ से चला गया। अब हया कहाँ से बनाती, इसने तो कभी किचन का मुंह तक नहीं देखा था। तभी गुस्से से देखती रह गई और फिर अपने शर्ट की जेब से सेल निकाला और कॉल मिला ली। आकिब अभी मुस्तफ़ा के पास ही था जब सेल बज उठा। आकिब माजरत करता उठकर लॉन में चला गया। बोले मिस हया? आकिब ने कहा। क्या बोलूँ, कुछ बोलने के काबिल छोड़ा है? सही सर, हया तो देने को थी। आकिब हया की बात पर हैरान हुआ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आकिब ने पूछा। नहीं तो और क्या, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था जली कटरी सुनाने को। हया दांत पीस कर बोली। तो जिसके लिए कॉल की वो बताना पसंद करेंगी आप? आकिब ने सख्ती से पूछा, जिस पर हया बल खाकर रह गई। वो मुझे कह रहे हैं खाना बनाओ। हया ने दुखी अंदाज में कहा। तो फिर बनाओ, इसमें इतना परेशान क्या होना? आकिब ने पूछा। परेशानी यह है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता सर। हया अब तब कर बोली। तो मिस हया, आपको क्या लगता है कि मुझे आता है बनाना और आप मुझसे ये बात कर रही हैं कि जैसे मैं आपकी मदद करूँगा? आकिब ने अब तब कर कहा। जी हाँ, क्योंकि ये सब आपका प्लान था। हया ने भी तब कर कहा, जिस पर आकिब ने गहरा सांस लिया। मिस हया, मैं यहाँ कुक नहीं हूँ, समझी आप? अमजद को कॉल करें, वो आपकी मदद कर देगा। और आप इस कदर निकम्मी हो सकती हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। न जाने पुलिस में कैसे आ गई, आकिब ने झिंझला कर कहा, जिस पर हया तब उठी। सॉरी टू से सर, लेकिन पुलिस टेस्ट में कहीं भी कुकिंग का टेस्ट नहीं था और ना मुझे इल्म था कि यहाँ मुझे खाना पकाना भी करना होगा। हया ने भी जल कर कहा। मैं अगर टेस्ट लेता तो ये बात लाजमी रखता। अब मेहरबानी करके अमजद से मदद ले लें। अल्लाह हाफिज। आकिब सख्ती से कहता कॉल काट गया। हया गुस्से से देखती रहेगी। बड़ा आया, मुझ मासूम पर जुल्म कर रहे हैं ना सर? देखना, आपकी बीवी आपको नाकों चने ना चबवा देगी तो मुझे कहना। अल्लाह अल्लाह करे उसे कुछ न बनाना आता हो और फिर खुद बनाते फिरें सब। हया दिल से बद्दुआ देती बोली और साथ ही आसपास देखकर अमजद को कॉल की और उसे मदद का कहा। अमजद ने कुछ ही देर बाद सारी रेसिपी उसे बता दी। अब हया कमर कस के किचन में घुस गई। तभी बाहर से मुन्ना आ गया। क्या कर रही है बाली? मुन्ना बोला। खाना बनाने लगी है। हया ने कहा, तुझे आता है? मुन्ना बोला। हया ने नादम होकर सर ना में हिला दिया, जिस पर मुन्ना हंस हंस कर लोट पोट हुआ। क्या है, हंस क्यों रहे हो? इधर मैं परेशान हूँ। हया ने घूर कर कहा। यह मुन्ना किस लिए है बाली? चल साइड पर हो, मैं बनाता हूँ। मुन्ना हया को पकड़कर एक तरफ करता बोला। हया का मुंह खुल गया। तुम्हें आता है बनाना? हया ने हैरत से पूछा। अरे बाली, मैं कोई अमीर बच्चा तो हूँ नहीं, जाहिर है अपना पेट पालने के लिए ये सब तो एक आम सी बात है। मुन्ना मुस्कुराकर प्याज निकाल कर बोला और काटने लगा। हया को मुन्ने पर बेख्तियार बहुत तरस आया और बढ़कर गले से लगाया। देख बाली, मैंने दोस्ती की थी पर यह गले मिलना मिलाना नहीं कहा था। देख ले तू अब मुझ पर लाइन मार रही है। मुन्ना तब कर बोला, जिस पर हया हैरान हुई फिर हंस पड़ी। हाँ तो दोस्त हो तो जाहिर है इतने प्यारे से दोस्त पर लाइन तो मारूंगी ही। हया आंख मारकर बोली, जिस पर मुन्ना मुंह खोल गया। अल्लाह माफ़ करे, शर्म करो। मुन्ना मुंह बनाकर बोला, जिस पर हया फिर से हंसी। मुन्ना बुरे बुरे मुंह बनाता खाना बनाने लगा। पास हया उसकी मदद करने लगी। आकिब कॉल करके मुड़ा ही था कि पीछे गुड़िया हाथ बांधकर खड़ी थी और जिसका मतलब था कि वो आकिब की बातें सुन चुकी थी। आकिब ने गुड़िया का चेहरा देखा। तुम तो अभी से बीवी वाली हरकतें करने लगी हो। आकिब ने आईब्रो उचका कर कहा। ओह हेलो, मुझे कुछ शौक नहीं तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी बनने का, समझे? गुड़िया ने नाक से मक्खी उड़ाई। तो फिर यहाँ छुप कर क्या कर रही थी? आकिब ने हाथ बांध कर पूछा। मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी, गुड़िया ने कहा। ओह इतनी जल्दी है मुझे बुलाने की? आकिब ने शरारत से कहा। बदतमीज, खाने के लिए बुलाने आई थी क्योंकि आगा जान ने कहा था, वरना मैं कभी ना आती। गुड़िया तब कर बोली। चलो जैसे ही सही, पराई तो हो ना, जैसे ही सही पर मेरे लिए। आकिब ने झुककर आंखों में देखकर कहा। गुड़िया ने गुस्से से उसे देखा। गलत फहमी में रहना कोई तुमसे सीखे, गुड़िया ने तंज किया, जिस पर आकिब सीधा हुआ और एक नज़र गुड़िया ने सुर्ख चेहरे को देखा। मैंने कभी गलत फहमी नहीं पाली, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ और अपने हर फैसले और उस पर कायम रहने वाला इंसान हो। और तुम ये गलत फहमी में मत रहो, मेरी जान के तुम इनकार करोगी। आकिब ने संजीदा अंदाज में कहा। तो क्या करोगे तुम? गुड़िया ने पूछा। तुम खुद देख लेना। सॉरी भाई, गला खुश्क हो गया मेरा, क्योंकि तुम सिर्फ आके मुर्तज़ा के लिए बनी हो स्वीटी, पर तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इस बात को जितनी जल्दी हो सके दिल दिमाग से कबूल कर लो। आकिब मुस्कुरा कर कहता वहाँ से चला गया, जबकि गुड़िया उसकी बातों पर दिमाग लगाती रह गई। जब समझ आई तो गुस्से से पैर पटक कर पीछे भागी। शाह फिर से ऑफिस में बैठा हुआ था और सामने ही उसका दोस्त उमर।
اب یہ بری سی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ عمر نے تنگ آ کر پوچھا۔ گھر میں سب کا رویہ بدل گیا ہے حیا اور چچی کے ساتھ، اور اسی وجہ سے وہ کل روئی بھی تھی۔ تم جانتے ہو میں نے آج تک اسے روتے نہیں دیکھا، لیکن کل وہ پہلی بار روئی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ شاہ نے افسوس سے کہا، تو تم سمجھاؤ نا اپنے گھر والوں کو۔ عمر نے کہا، کیسے سمجھاؤں ان کو، بس جائیداد چاہیے۔ شاہ نے دکھ سے کہا، اوہ پھر اب؟ عمر نے پوچھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پر میں یہ سب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی وہی مقام ملے جو باقی سب کا ہے۔ شاہ نے کہا، اس سب کا حل ایک ہی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، سمپل۔ اس طرح دیکھو، تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سب کو اس کی عزت کرنی ہی ہوگی۔ عمر نے مشورہ دیا، وہ مان لے گی؟ شاہ نے کہا، اوف یار، تم اس سے ایک بار اپنے دل کی بات کرو تو صحیح، خود سے اندازے لگانا تو بند کرو۔ عمر نے منہ بنا کر کہا، مجھے ڈر ہے اگر اس نے نہ کر دی تو۔ شاہ نے کہا، یہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے تم بات کرو۔ اور تمہاری چچی، وہ بھی تو جانتی ہیں تمہیں کہ تم کس طرح کے ہو، اور حیا بھی تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے۔ پھر یہ فضول باتیں سوچ کر آج ہی بات کرو۔ پھر یہ فضول باتیں چھوڑ کر آج ہی بات کرو، عمر نے سمجھایا، جس پر شاہ نے خاموش نظر عمر پر ڈالی۔ ٹھیک ہے اگر، شاہ نے کہا، جس پر عمر نے سر ہاتھوں میں لیا۔ بس کر دے شاہ، اللہ کا نام لو اور بول دو، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ عمر نے حوصلہ دیا، لیکن شاہ ہی کیا جو حوصلہ کر جائے۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے تھے جو اسے بے چین کر رہے تھے۔ مصطفیٰ گڑیا اور محیب کو لیے شاپنگ پر آیا ہوا تھا۔ سب نے حفظہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ گھر رہ گئی تھی۔ اب مصطفیٰ خود ہی حفظہ کے لیے پوری شاپنگ کر رہا تھا، جبکہ گڑیا اپنے اور آغا جان کے لیے اور محیب کو تو بس اپنے لیے ہی کر لے تو وہی بہت تھا۔ دونوں کام کم اور لڑائی زیادہ کرنے میں مصروف تھے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور آخرکار تھک ہار کر ان کی شاپنگ بھی مکمل ہو گئی۔ صبح ہی جمعہ تھا۔ مصطفیٰ نے نکاح کی رسم بہت سادگی سے رکھی تھی، جبکہ ولیمہ اتوار کو منعقد تھا، جس میں اس نے اپنے تمام اسٹاف اور جان پہچان والوں کو بلایا تھا، اور گڑیا نے بھی اپنی تمام کالج فیلوز کو، جبکہ محیب نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ حفظہ نے پھر مصطفیٰ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مصطفیٰ گھر آ کر سب کو چینج کرنے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا وہ باہر سے ہی لے آئے تھے، تبھی سب کمرے میں چلے گئے۔ مصطفیٰ نے 2 پیکٹ لیے اور حفظہ کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کے سامنے رک کر دستک دی اور پھر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پوچھا، حفظہ نے آنے کی اجازت دی؟ مصطفیٰ نے ایک نظر منان کو دیکھا جو سو رہا تھا، پھر حفظہ کو جو خاموش تھی، پھر ہاتھ میں پکڑے پیکٹ حفظہ کے قریب رکھ دیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، چیک کر لیں، اگر ناپسند ہو تو آپ بتا سکتی ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا، نہیں شکریہ۔ حفظہ نے نظر جھکا کر کہا۔ مصطفیٰ نے حفظہ کو دیکھا، پھر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل بعد خاموشی کو مصطفیٰ نے توڑا، دیکھیں حفظہ، میں نہیں جانتا آپ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی خوف یا شک ہو تو آپ مجھ سے ایک اچھے دوست کی طرح بتا سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی بات دل میں رکھ کر میری زندگی میں آئے۔ مصطفیٰ نے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ حفظہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مصطفیٰ کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ میں ایک عام انسان ہوں، زیادہ نہیں، بس اتنا یقین ہے کہ میں اپنی ذات سے کبھی آپ کو دکھی نہیں ہونے دوں گا، اور سب سے بڑھ کر جتنا مجھ سے ہوگا میں آپ کی خوشی کو پورا کروں گا۔ مصطفیٰ نے کہا۔ حفظہ سن رہی تھی، لیکن بدلے میں مجھے بس آپ کا اعتماد چاہیے۔ آپ کو کبھی کوئی شکایت ہو تو آپ نے مجھ سے خود کرنی ہے۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب کو خوش رکھیں، آپ بس سب سے حسن اخلاق رکھیں، یہی میرے لیے کافی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ مصطفیٰ نے کہا۔ حفظہ کچھ پل دیکھتی رہی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو، حفظہ نے آہستہ سے کہا، جس کو سن کر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ مسکرا کر کہتا منان کو پیار کرتا چلا گیا۔ حفظہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے خود کو وقت کی ڈور میں چھوڑ دیا تھا۔ اب قسمت ہی اس کے ہر فیصلے کو کر رہی تھی۔ منا بریانی بنا چکا تھا، وقت کھیر بنانا باقی تھی۔ حیا بھی پاس تھی۔ یار تم تو واقعی کمال ہو، حیا نے کہا۔ پھر حیا نے بریانی برتن میں نکال کر اسے اچھے سے سیٹ کیا اور سلاد بنانے لگی۔ کھانا تیار تھا۔ اب حیا باہر نکل کر اس آدمی کو بلانے چلی گئی۔ کافی آدمی ایک کمرے میں تھے۔ اب آگے کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی بولا، 1-2 دن میں مال آنے والا ہے، ایک بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ سامنے ایک عمر شخص غصے سے بولا، جی صاحب، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ وعدہ ہے۔ ایک دوسرا بولا، اور تم کہاں تک ہے کام؟
اب اس کا رخ ایک نوجوان کی جانب تھا. سر بس پرسوں تک میں 10 لڑکیاں لے آؤں گا, باقی کا آپ خود سنبھال لینا. نوجوان نے فخر سے کہا, جس کو سن کر ان کا بہت ہاتھ پڑا ہوا. میرے شیر, تم واقعی بہت کمال کے ہو. ایک ہی ماہ میں تم نے 3 بار لڑکیاں دی ہیں. ہم بہت خوش ہیں احمد, یہ ہماری طرف سے انعام. بہت احمد کو دیکھ کر خوشی سے ایک بیگ اس کی جانب کرتا بولا, جس کو احمد نے خوشی سے پکڑ لیا. نوازش جناب, احمد نے کہا, بس اسی طرح ہمیں خوش رکھو. باس نے کہا, کیوں نہیں, پر مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے, میری شادی ہے, اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملے گا اس کے لیے, احمد نے کہا, جس پر اس کا باس اور باقی سب بھی ہنس دیے. ہاں ہاں کیوں نہیں میرے شیر, جاؤ جا کر ایش کرو, اور بھابھی کو میری طرف سے کچھ تحفے دے دینا. ایک اور چھوٹا سا پیکٹ پیسوں سے بھرا ہوا احمد کی جانب کیا, جسے احمد نے خوشی سے پکڑ لیا. صاحب میں کھانا لگواتا ہوں. وہ آدمی کھڑا ہوتا بولا. باہر کھڑی حیا سب کچھ سن چکی تھی, تبھی کسی کے آنے کی ہار سن کر آہستہ سے واپس بھاگی. منا کھیر بنا چکا تھا. حیا پھولی سانس سے واپس آئی تو منا پریشان ہوا. کیا ہوا؟ منا بولا, کچھ نہیں. حیا مسکرا کر بولی, اچھا چل یہ لے بنا لی کھیر, اب میں چلتا ہوں. منا مسکرا کر بولا, کھانا تو کھا لو. حیا نے کہا, بھوک نہیں. منا بولتا وہاں سے چلا گیا, جبکہ حیا خاموش کچھ دیر پہلے والی باتوں کو سوچنے لگی. اب اسے جلد از جلد یہاں سے جانا تھا. تبھی وہ آدمی وہاں پر آیا اور حیا سے کھانے کا پوچھا. حیا نے سب کچھ سیٹ کر کے اسے دے دیا اور خود سے جانے کی اجازت مانگی اور وہاں سے نکل گئی. عاقب اپنے آفس میں ہی تھا جب امجد نے اسے حیا کے آنے کی اطلاع دی. حیا تیزی سے اندر آئی. عاقب نے ایک نظر دیکھا, پھر گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا, جسے حیا نے ایک ہی سانس میں پی لیا. عاقب چپ چاپ حیا کے نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد حیا کچھ حد تک ٹھیک ہوئی. کیا پروگریس ہے؟ عاقب نے پوچھا. مجھے کچھ خاص باتیں معلوم ہوئی ہیں. پرسوں تک ان کا ایک آدمی 10 لڑکیاں لانے والا ہے, اور کچھ دن تک کوئی مال کی بات کر رہے تھے, وہ بھی آئے گا. حیا نے سارا کچھ بتایا. اور ہاں یاد آیا, ان میں سے ایک کا نام احمد بھی تھا, اور وہ اسے احمد بلا رہے تھے, اور وہی ان کو 10 لڑکیاں لا کر دینے والا ہے. اور ہاں, احمد اپنی شادی کی بات بھی کر رہا تھا. حیا نے دماغ پر زور ڈال کر یاد کر کے بتایا. احمد کے نام پر عاقب چونکا, اور پھر کچھ دن پہلے اپنے کزن احمد کی وہ حرکت یاد آئی, اور پھر رات دیر سے آنے والے اور دوسرے واقعے بھی. ٹھیک ہے, ہم تیاری کرتے ہیں, لیکن دھیان سے کوئی مسئلہ ہو تو تم ہمیں اسی وقت مجھے یا امجد کو اطلاع دینی ہے, اور وہاں سے ہر صورت میں نکلنا ہے. عاقب نے نرمی سے کہا. اب جاؤ ریسٹ کرو. عاقب نے مسکرا کر کہا, شکر ہے سر, آپ بھی اسمائل کرتے ہیں. حیا نے طنز کر کے کہا, جس پر عاقب نے گھورا. اوکے, مجھے جانا چاہیے اب, اللہ حافظ. حیا جلدی سے وہاں سے نکل گئی. شاہ حیا کی کال پر آ گیا تھا. بہت خوش ہو؟ شاہ نے پوچھا. ہاں پتہ ہے, آج مجھے تھوڑا سا کلو ملا ہے, بس اب وہ وقت دور نہیں جب میرا مشن کامیاب ہو جائے گا. حیا نے مسکرا کر کہا, جس پر شاہ بھی مسکرا دیا. تمہیں کوئی بات کرنی تھی صبح؟ حیا نے سوچ کر کہا. ہاں کرنی تو تھی. شاہ نے کہا, بولو پھر. حیا نے کہا, کسی جگہ چل کر بات کرتے ہیں. شاہ نے کہا, ساحل پر چلتے ہیں. پتہ ہے ماما مجھے کبھی نہیں لے کر گئی. حیا نے کہا, اوکے. شاہ مسکرا دیا. جمعہ گھر میں چہل پہل تھی. عاقب صبح ہی آ گیا تھا تاکہ سب انتظام کر سکے, اور ساتھ ہی مریم بیگم بھی. عاقب نے بتا دیا تھا کہ حفظہ کیسے کہاں ملی. مریم بیگم بھی خوش تھی کہ مصطفیٰ نے یہ فیصلہ لیا. محیب تیار ہو رہے تھے, اور حفظہ کو بھی مریم بیگم گڑیا نے مل کر تیار کیا تھا. عاقب نے مصطفیٰ کو اچھے سے تنگ کر رکھا تھا, اور ساتھ ساتھ گڑیا کو بھی. ہال میں سب بیٹھے تھے. مرتضیٰ صاحب, عاقب, محیب, مریم بیگم اور کچھ گواہ موجود تھے. حفظہ کو بھی تیار کر کے بٹھا دیا گیا. حفظہ نے سمپل لانگ فراک سفید پہن رکھی تھی, اور دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے تھی. ہاتھوں میں گجرے پہنے, بالوں میں موتیاں لگائے, کسی افسرہ سے کم نہیں تھی. اسی طرح مصطفیٰ نے سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا, بازو فولڈ کیے, بالوں کو سیٹ کیے. وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا. محیب اور محیط نے بھی سفید سوٹ پہنے تھے, اور دونوں میں کوئی پہچان نہیں کر پا رہا تھا شکل و صورت میں وہ بھی مصطفیٰ کے ہم پلہ تھے. دوسری جانب عاقب نے بلیک قمیض کے ساتھ سفید شلوار پہنی تھی, جس میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی. نیلی آنکھیں مسکرا رہی تھیں, جن کی اپنی ہی ایک کشش تھی. بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اپنا حال بیان کر رہے تھے, جبکہ گڑیا نے بھی لمبی میرون فراک پہن رکھی تھی, جس میں اس کا دل کش چہرہ مزید دلکش ہوا تھا. ہاتھوں میں گجرے اور دوپٹہ کندھے پر رکھے, بال جو شولڈر تک تھے ان کو کھولے, بالکل گڑیا ہی لگ رہی تھی. عاقب جو مولوی صاحب سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھا, ایک دم اس کی نظر سیڑھیوں پر کھڑی گڑیا پر پڑی تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی. مولوی صاحب اسے
معذرت کرتا گڑیا کی جانب گیا۔ گڑیا جو نیچے کسی کام سے آ رہی تھی سامنے کسی کو آتا دیکھ کر رکی، پھر اوپر دیکھا تو عاقب کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کالے رنگ میں وہ اپنی مثال آپ تھا، بری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ گڑیا نے نظر پھیری جبکہ عاقب مسکرا دیا۔ پیاری لگ رہی ہو، عاقب نے تعریف کی۔ ہاں میں ہوں ہی پیاری، گڑیا نے مزے سے کہا۔ جی پر عاقب مسکرایا، پھر آگے بڑھ کر گڑیا کے قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر کندھے سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر دیا۔ لیکن اس طرح زیادہ پیاری لگ رہی ہو، عاقب نے کہا۔ گڑیا خاموشی سے دیکھ رہی تھی، دل میں ایک نرم گوشہ اٹھا تھا جسے وہ دبانے کو وہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ اب اسے نہیں اتارنا، ایسے زیادہ پیاری لگ رہی ہو، عاقب نرمی سے کہتا ہوا ایک فاصلے پر ہوا۔ گڑیا نے سر اٹھا کر عاقب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر گڑبڑا کر نظر پھیر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ویسے تم بھی آج کم کھڑوس لگ رہے ہو، گڑیا کچھ دور جا کر مڑ کر شرارت سے بولی اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ عاقب سن کر مسکرا دیا۔ حفظہ اور مصطفیٰ کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا، لیکن درمیان میں ایک جالی رکھ دی گئی۔ پھر نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ عاقب مصطفیٰ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حفظہ نے کانپتے لبوں سے قبول ہے بولا تو مصطفیٰ مسکرا دیا، جس پر عاقب نے اسے تنگ کیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی حفظہ کچھ پل کو جھجکی، پھر مریم بیگم کی پیار سے تسلی سے یہ مرحلہ بھی مکمل کیا۔ مصطفیٰ نے بھی نکاح نامے پر سائن کیے تو سب مصطفیٰ کو مبارک دینے لگے۔ مریم بیگم نے حفظہ کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ عاقب نے مصطفیٰ کو گلے لگا کر مبارکباد دی، پھر سب سے گلے ملنا ملانا شروع ہو گیا۔ گڑیا خوشی سے حفظہ کے گلے لگی، مریم بیگم مسکرا دی، پھر گڑیا اور مریم بیگم حفظہ کو مصطفیٰ کے بیڈ روم میں لے گئیں۔ منان کو محب نے اٹھا رکھا تھا جو مصطفیٰ کو بار بار گال پر کس کر رہا تھا اور سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آخر سب سے مل کر مصطفیٰ نے منان کو گود میں لے لیا۔ شاہ نے گاڑی ساحل پر جا کر روکی۔ حیا باہر نکل کر گہری سانس لیتی خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی، جبکہ شاہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ٹائم بعد حیا نے آنکھیں کھولی اور شاہ کو مسکرا کر دیکھا۔ شاہ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے کچھ سوچ کر حیا نے تھام لیا۔ شاہ حیا کو ساتھ لیا آہستہ آہستہ چلنے لگا اور حیا بھی خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر شاہ کی بات پر دھیان گیا۔ چلتے ہوئے وہ کافی آگے جا چکے تھے۔ تم نے کوئی بات کرنی تھی؟ حیا نے پوچھا، جس پر شاہ نے حیا کو دیکھا، پھر ایک طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا شاہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حیا نے پوچھا، جس پر شاہ حیا کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، شاہ نے آنکھیں نیچے کیے بولنا شروع کیا۔ ہاں بولو۔ حیا بھی رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم اس بات کو سن کر بعد میں تمہارا کیا رد عمل ہوگا، لیکن مجھے اب مزید یہ بات دل میں رکھنا بہت مشکل ہے، شاہ نے کہنا شروع کیا۔ حیا پوری دل جمعی سے سن رہی تھی۔ میں تم سے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، اس دن سے جب پہلی بار تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، جب مجھے کسی بات اور کسی احساس کی سمجھ نہیں تھی، تب سے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم کیا سوچو گی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں ہی اپنے لائف پارٹنر سوچا ہے۔ شاہ آہستہ آہستہ ایک لفظ بول رہا تھا اور حیا منہ کھولے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی حیا؟ شاہ نے ہاتھ میں ایک رنگ لیے حیا کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ حیا حیرت میں شاہ اور سامنے کی ہوئی رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے کوئی جواب نہ پا کر سر اٹھا کر حیا کو دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے حیا کے ہاتھ میں رنگ رکھ دی اور خود گاڑی میں آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد حیا غصے سے بھری گئی اور بیٹھ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، حیا نے سختی سے کہا، جس پر شاہ نے خاموشی سے کار سٹارٹ کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ راستہ خاموشی میں کٹنے لگا۔ حفظہ خاموش ہر احساس سے آری بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مریم بیگم اسے کھانا کھانے کو دے کر گئی تھی، لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ذہن کسی تاریک کوٹری کی طرح تھا، یہاں پر تلخ یادیں وابستہ تھیں جن سے وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ پائی تھی۔ مجھے مصطفیٰ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا ہوگا، میں اسے کسی اندھیرے میں نہیں رکھوں گی، حفظہ نے تلخی سے سوچا تھا۔ ابھی گڑیا نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی جان آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ گڑیا پیار سے بولی۔ حفظہ نے گڑیا کو دیکھا اور پھر نام میں سر ہلایا۔ اتنے چاہنے والوں میں کہاں میں بد نصیب، ان کی محبتوں کا احسان میں کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ حفظہ نے سوچا، کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ گڑیا پریشان سی بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں گڑیا، حفظہ ہلکا مسکرا کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے آقا جان بہت اچھے ہیں اور سب کا بہت خیال رکھتے ہیں، گڑیا خوشی سے بولی۔ حفظہ سن رہی تھی۔ وہ ہر کام میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، غلطی ہو بھی جائے تو پیار سے سمجھاتے ہیں
اور آپ سے بھی وہ بہت پیار کریں گے۔ گڑیا اپنی ٹون میں بولنے لگی، جس کو سن کر حفظہ کے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں نے آغا جان کو کہا ہے وہ آپ کو بہت سارا پیار دیں گے، آپ کا بہت سارا خیال بھی رکھیں گے، گڑیا بولی۔ گڑیا کی بات پر باہر کھڑا عاقب مشکل سے اپنی ہنسی قابو کرنے لگا اور پھر ناک رگڑتا اندر آیا، جہاں گڑیا اپنے آغا جان کی تعریف کر رہی تھی۔ عاقب کو دیکھ کر منہ بنا گئی، جیسے حفظہ نے بھی نوٹ کیا۔ کیوں آئے ہو؟ گڑیا نے دانت پیس کر بولا۔ میرے خیال میں مصطفیٰ یہ سب باتیں خود بھی بتا سکتا ہے اور تمہیں فی الحال بھابھی کی فکر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے اور ان کو یہ سب بتانے کے لیے کہ وہ ان کا کتنا خیال رکھیں گے اور کتنا پیار دیں گے۔ عاقب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گڑیا کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر گڑیا جل کر راکھ ہو گئی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری بھابھی ہے، میں جو مرضی کہوں ان کو، جو مرضی بتاؤں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ گڑیا نے غصے سے کہا، مجھے تکلیف یہ ہے کہ تم یہی باتیں مجھے بتاؤ تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور دوسری بات یہ باتیں میاں بیوی کی آپس کی ہوتی ہیں، تم کیوں رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہو؟ عاقب نے گڑیا سے پوچھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، تم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں، اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا یہاں پر کیا کام؟ گڑیا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکانہ انداز میں پوچھا۔ گڑیا کی بات سن کر عاقب ہنس پڑا۔ وہ دراصل مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی تو اس لیے بس ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچ گیا، مجھے کیا معلوم تھا تم یہاں پر مصطفیٰ نامہ پڑھ رہی ہوگی؟ عاقب نے ہنس کر کہا۔ حفظہ جو دونوں کی باتیں سن رہی تھی دونوں کی لڑائی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ تمہیں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو اپنے گھر کا فنکشن ختم ہو جاؤ، اپنے گھر فنکشن ختم ہو چکا ہے۔ گڑیا نے تب کر کہا، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا جاؤں، مصطفیٰ نے مجھے ولیمے تک رہنے کا کہا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے اکلوتے دوست کی عرضی کو نظر انداز کر دوں گا؟ عاقب نے مزید کہا، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آغا جان جیسے اچھے انسان کی تم جیسے بدتمیز کے ساتھ دوستی کیسے ہوگی؟ گڑیا نے کہا، بالکل ایسے ہی جیسے تم امیزان کی بہن ہو، بالکل ایسے ہی جیسے تم بدتمیز ان کی بہن ہو، لیکن وہ تمہیں بہت شریف اور معصوم سمجھتے ہیں جبکہ تم نہیں ہو، اور تم جانتے بھی ہو۔ آخر اس نے صاف برابر کیا۔ گڑیا نے عاقب کی یہ بات سن کر بڑا ہو کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لو تم مجھے کیا دفعہ دور؟ گڑیا نے دانت پیس کر کہا۔ گڑیا کی بات سن کر حفظہ بھی مسکرا دی۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، نیچے محب مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ گڑیا نے مسکرا کر حفظہ سے کہا اور آپ کی بک کو عاقب کو آنکھیں دکھاتی گھور کر کمرے سے چلی گئی۔ مبارک ہو بھابھی، مجھے یقین ہے مصطفیٰ آپ کو بہت خوش رکھے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، عاقب مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ منان مصطفیٰ کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ سب سے باتیں کرا کے مصطفیٰ نے منان کو آہستہ سے اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ہی اسے عاقب مل گیا۔ کنگریچولیشن، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلو ہم دونوں میں سے ایک کی دنیا نیا تو پار لگی، اب امید ہے میری بھی جلدی کشتی کسی کنارے جا لگے گی، عاقب نے شرارت سے دعا دیتے ہوئے کہا۔ عاقب کی بات پر مصطفیٰ بھی مسکرا دیا، کیوں نہیں، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں بھی تمہاری ہم سفر ضرور مل جائے گی، اور میں آنٹی سے آج ہی کہتا ہوں کہ تمہارے بھی ہاتھ پیلے کر دیں، بچہ جوان ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے ہنس کر جواب دیا، شرارت میں کہا۔ عاقب سن کر ہنس دیا، ہاں بھائی شادی کے لڈو ہیں اور تم جانتے ہی ہو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ عاقب مصطفیٰ کو شرارت سے آنکھ مارتا بولا۔ اس بات پر دونوں اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ اب جاؤ بھی، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، تو دیکھو منتظر لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، عاقب نے شرارت سے کہا، جس پر مصطفیٰ نے گھور کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گڑیا کے کمرے کی جانب آیا جہاں پر گڑیا خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے منان کو بیڈ کی ایک جانب لٹایا اور خود گڑیا کے قریب آیا۔ کیا ہوا میری ڈول کو؟ مصطفیٰ نے گڑیا کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا۔ گڑیا نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ ایک دم سے پریشان ہوا کیونکہ گڑیا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، مصطفیٰ نے پریشانی سے پوچھا۔ گڑیا نے سوں سوں کرتے ہوئے نام میں سارے لائے۔ پھر کیا بات ہے میری پیاری سی ڈول، کیوں رو رہی ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ لگا کر گلے سے پوچھا۔ وہ نشال، وہ کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے آغا جان کی شادی ہوگی نا تو وہ بدل جائیں گے، وہ پھر اپنی بیوی سے پیار کریں گے، تمہیں نہیں کریں گے، گڑیا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مصطفیٰ حیران ہوا اور گڑیا کو اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ بری بات، آپ جانتی ہیں نا آپ کا آغا جان آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر ایسی فضول سوچ نہیں آنی چاہیے نا آپ کو، مصطفیٰ نے پیار سے سمجھایا۔ گڑیا نے سر اوپر اٹھا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو یقین ہے نا اپنے آغا جان پر؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ حد سے بھی زیادہ،
گڑیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، پھر بس اپنے آغا جان سے یہ امید کبھی مت رکھنا کہ وہ کبھی اپنی پیاری سی ڈول کو بھول جائیں گے یا اس سے کم پیار کریں گے۔ آپ تو میری جان ہو، اس گھر کی سب سے پیاری بچی، آپ سے ہی تو اس گھر میں رونق ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ لگائے گڑیا کو سمجھانا چاہا۔ گڑیا بھی خاموش مصطفیٰ کے ساتھ لگی ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ بس آپ اتنا سمجھ لو کہ ہمارے گھر میں ایک نئی فرد آئی ہے، بس آپ کی باتیں ہیں، جیسے آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میری عزت کرتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے ان سے پیار کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی رہنا ہے جیسے ہم شروع سے ہی رہتے آئے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے سیدھا میرے پاس آنا۔ اور دوسری بات، میں کبھی بھی اپنی پیاری سی ڈول سے زیادہ کسی کو بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اور اب جلدی سے مجھے اسمائل دو، اچھی سی شاباش۔ مصطفیٰ نے اچھے سے سمجھا کر آخر میں مسکرا کر گڑیا سے کہا۔ گڑیا بھی مسکرا کر مصطفیٰ کے ساتھ لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے میرا بچہ، آپ تو سب سے بہادر ہو، اب آپ نے بالکل بھی نہیں رونا، اور چلیں سو جائیں۔ مصطفیٰ نے گڑیا کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے لٹا دیا اور چادر دے کر سلانے لگا۔ گڈ نائٹ، مصطفیٰ نے محبت سے کہا اور منان کو اٹھا کر کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد گڑیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا اور نیند کوسوں دور تھی۔ طبیعت کچھ دیر کے بعد اٹھ کر نیچے لان میں واک کرنے چلی گئی۔ شاہ نے گاڑی گھر میں لا کر پورچ میں کھڑی کی۔ حیا نے سارے راستے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاہ نے خاموشی سے حیا کو اتار کر گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، جو خاموش تھی اور بنا کسی تاثر کے تھی۔ شاہ بھی خاموش گاڑی لاک کرتا اندر چلا گیا۔ بھابھی، آپ نے حیا کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ بڑی بھابھی جانی شاہ کی ماما نے نسیم بیگم سے پوچھا۔ اس بات پر میں نسیم بیگم مسکرا دی۔ نہیں بھابھی، ابھی تک تو نہیں سوچا، نسیم بیگم نے کہا۔ یہ سن کر نزہت بھابھی خوش ہوئی۔ بھابھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے پاس ایک صلاح ہے، نزہت بھابھی نے کہا۔ کیسی صلاح بھابھی؟ نسیم بیگم نے کہا۔ آپ شاہ دل کو تو بچپن سے جانتی ہیں، آپ کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، اور سب سے اچھی بات ہے حیا کے ساتھ اس کی کتنی دوستی ہے۔ نزہت بیگم نے کہا۔ جی بھابھی، کوئی شک نہیں، شاہ دل جیسا نیک بچہ اللہ ہر ماں کو دے، اور واقعی آپ نے درست کہا، حیا اور شاہ کا آپس میں کافی دوستانہ رویہ ہے۔ نسیم بیگم نے ہنس کر کہا۔ جی بالکل بھابھی، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم دونوں بچوں کو ایک نئے اور خوبصورت بندھن میں باندھ کر ان کو مزید مضبوط کریں، نزہت بیگم نے کہا۔ یہ سن کر نسیم بیگم خاموش ہو گئی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا بھابھی، لیکن میں کبھی بھی حیا پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر حیا اس کے لیے مان جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی کہ شاہ دل جیسا نیک بچہ حیا کا ہم سفر ہوگا، نسیم بیگم نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر نزہت بھابھی بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ آپ ایک بار ہی اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہے، پھر گھر میں یہ بات کرتی ہوں، نزہت بیگم نے کہا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حیا اندر داخل ہوئی اور نسیم بیگم کو سلام کرتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں، نسیم بیگم معذرت کرتی ہوئی اٹھ کر حیا کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ نسیم بیگم کے جانے کے بعد شاہ دل اندر آیا اور دماغ کو سلام کرتا بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ماما، آپ بہت خوش ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ ہاں، بہت بڑی خوشخبری ہے، تم بھی سنو تو یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے، نزہت بیگم نے شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بتائیں کیا بات ہے ایسی، شاہ نے کہا۔ میں نے بھابھی سے بات کی ہے تمہاری اور حیا کے رشتے کی، نزہت بیگم نے کہا۔ ایسا سن کر شاہ یکدم کھڑا ہو کر حیران پریشان تھا ماں کو دیکھنے لگا۔ پھر چچی نے کیا کہا؟ شاہ نے آہستہ سے پوچھا۔ نسیم نے یہی کہا ہے کہ اب وہ ہی حیا سے بات کریں گی، حیا کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ نزہت نے کہا۔ یہ سن کر شاہ خاموش کھڑا رہا۔ اچھا ماما، تھکن بہت ہے، میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں، شاہ آہستہ سے کہتا ہوا اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑا۔ حفظہ خاموش بیڈ پر بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گزرے ماضی اور کی تلخ یادیں اسے کسی پل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ حفظہ خود میں سمٹ کر رہ گئی، چہرے پر کیے گئے گھونگھٹ کو مزید نیچے کر لیا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سامنے بیڈ پر بیٹھی حفظہ کو ایک نظر دیکھا، جو اب سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حفظہ کو دیکھتے ہی مصطفیٰ کے چہرے پر مسکان آئی۔ منان کو گود میں اٹھائے مصطفیٰ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر منان کو بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹا دیا۔ وہ خاموش بیٹھی گھونگھٹ میں سے مصطفیٰ کو ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ منان کو لٹا کر سیدھا ہوا اور حفظہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی جانب دیکھتے پا کر جھک گیا، ہاتھ مسل کر اپنے نروس ہونے کو قدرے کم کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ آہستہ سے حفظہ کے پہلو میں فیصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔
فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے آہستہ سے اور نرمی سے کہا۔ حفظہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر سلام کا جواب دیا۔ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش بیٹھا حفظہ کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا جو اس کے نروس ہونے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مصطفیٰ نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اسے کھول کر حفظہ کے سامنے کر دیا۔ ڈبی میں ایک خوبصورت نیکلس تھا اور ساتھ میں ایک خوبصورت اور نہایت دلکش رنگ۔ اس کی حفظہ نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لی۔ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ، حفظہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ میرے خیال میں آپ کافی تھک چکی ہیں، آپ کو تھوڑا آرام کرنا چاہیے، مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کہا۔ حفظہ نے گہرا سانس بھر کر سر ہلایا۔ مجھے آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بھول کر بتانا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی اندھیرے میں رہیں۔ کل کو جب آپ کو میرے بارے میں کچھ معلوم ہو تو آپ مجھ سے بدظن ہو۔ حفظہ نے سر جھکا کر ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈال کر کہا۔ دیکھیں حفظہ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے آپ کے ماضی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا آج ہی میرا آج ہے اور کل بھی۔ آپ کے ماضی میں جو کچھ ہوا مجھے اس سے کچھ بھی سروکار نہیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ حال میں میرے سامنے ہیں اور میرے نکاح میں، مصطفیٰ نے مسکرا کر حفظہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حفظہ نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اپنا ماضی بتاؤں، حفظہ نے بات کا آغاز کیا۔ مصطفیٰ خاموش اب حفظہ کی بات کو سن رہا تھا۔ مصطفیٰ چاہتا تھا کہ حفظہ اپنی آنے والی زندگی میں ماضی کی کسی بھی تلخ یاد کو نہ رکھے۔ وہ آج سے اپنی پرانی زندگی کو بھول کر ایک نئی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے حفظہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے بولنے دیا۔ حفظہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہوئی۔ ہم دونوں بہنیں تھیں، ہم ایک خوشحال فیملی کی طرح تھیں جہاں پر کوئی غم نہیں تھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر نہ جانے کس کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی اور ہمارا گھر ایک ویران اور جاڑ خانے کی طرح بن گیا۔ میری بہن تھی نایاب، ساتھ معصوم زندہ دل، وہ ایک ہی اور ایک میں تھی حفظہ جس کی ہنسی سے سارا گھر گونجتا تھا۔ پھر ایک دن بابا کے ایک دوست ہمارے گھر آئے اور نایاب کا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ ہم سب خوش تھے، بہت خوش۔ پھر اسی دوران بابا نے جلدی اپنی نایاب کا رشتہ طے کر دیا اور ایک ماہ کے اندر ان کی شادی رکھ دی گئی۔ لیکن نہ جانے کس کی بری نظر ہماری اس خوشی کو کھا گئی اور ٹھیک شادی کے ایک روز پہلے جب میں اور آپی بازار میں شاپنگ کرنے گئی تو میری آپی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ ہمارے پاس ایک عزت کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ بابا نے اپنی کوشش شروع کر دی اور پولیس تک یہ بات نہ پہنچنے دیں کیونکہ بات ہماری عزت کی تھی، لیکن آپ کو کچھ اتا پتہ نہ معلوم ہو سکا۔ پھر شادی کا دن آ گیا اور بارات بھی آ گئی، لیکن ہماری آپی کا کچھ پتہ نہ معلوم تھا۔ اسی لیے پھر بابا نے ایک فیصلہ کیا اور آپی کی جگہ مجھے دلہن بننا پڑا اور بابا کی اس فیصلے کو میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا ہمارے گھر کے باہر ایک شور سا اٹھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو باہر میری آپی خون میں لت پر سڑک پر گری ہوئی تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں آپی کے چہرے کو لیا اور مدد کو رونا چلانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ کوئی بھی بڑھ کر ہمارے لیے آگے نہ ہوا اور میری ان ہاتھوں میں ہی میری جان سے پیاری دیدی آپی دم توڑ گئی۔ بابا اور امی بالکل ہی ڈھہ گئے۔ ہمارا گھر ماتم کنا بن گیا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے سسرال والے آئے اور رخصتی کر کے لے گئے۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی، لیکن قسمت میں سکھ کہاں لکھا تھا۔ میری شادی کو بھی ایک ماہ ہوا تھا جب میرے سسرال والوں نے مجھ پر تانا بازی شروع کر دی۔ بار پر مجھے تانے دیے جاتے، مجھے میری آپی کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا۔ میں خاموش آنسو بہاتی یہ سب برداشت کرنے لگی کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں واپس گھر جا کر اپنے کمزور ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے یہ سب برداشت کرتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا شوہر علی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، میں یہ بھی آہستہ اور خاموشی سے برداشت کرنے لگی۔ پھر اس نے خرچہ دینا بند کر دیا، رات بھر باہر رہتا، ہر برا کام کرنے لگا۔ جب کبھی میں اسے اس بات سے منع کرتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، چیختا چلاتا اور میں مار کھا کر چپ ہو جاتی۔ اسی طرح میری شادی کو 6 ماہ گزر گیا۔ اب میرے سسرال والے مجھے اولاد نہ ہونے کے بھی طعنے دینے لگے تھے۔ رات بھر میں سجدے میں روتی رہتی اور دن ہوتے ہی سے چہرے پر سکون کا ماسک چڑھا کر کام میں لگ جاتی۔ جب کبھی میرے بابا یہاں ملنے آتے تو میں انہیں ایسے محسوس کرواتی جیسے میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں، تاکہ وہ میری وجہ سے پریشان اور دکھی نہ ہو۔ پھر اللہ نے میری صبر و شکر کو سن لیا اور مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن جب میں نے یہ بات
اپنے سسرال میں بتائی تو کسی کو بھی خوشی نہ ہوئی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ علی کے معمول میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا اور سسرال نے مجھے الگ کر دیا۔ اب تو مجھے خود اپنی روزی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑا۔ میں نے ایک ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اپنا گزر بسر کرنے لگی، لیکن علی اس پر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ مجھے ہر بات پر تانے مارتا اور کوستا، ہاتھ بھی اٹھاتا۔ عید کی شام کو جب میں ٹیوشن سینٹر سے واپس آئی تب تو حد ہی ہو گئی۔ بس ذات بتا کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک زوردار تھپڑ منہ پر مار کر وہ آدمی غصے سے بال پکڑ کر بولا، علی میں فیکٹری گئی تھی کام پر، چھوڑیں درد ہو رہا ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی رو رو کر التجا کرتی بولی، ہاں سب جانتا ہوں تم جیسی کو، کام کے بہانے باہر جا کر نہ جانے کس کو ملتی ہو۔ نیچے پھینک کر پاؤں سے مارتا غصے سے پھر سے بولا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے نہ کریں ایسا، ہمارا بچہ مر جائے گا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ آنسو بہاتی اذیت سے بولی، نہ جانے کس کا گندا خون ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے اور اسے میرا نام دے رہی ہے۔ ایک اور ٹانگ پیٹ پر مار کر غصے سے بولا، خدا کا خوف کھائیں، آپ کا بچہ ہے، کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہیں آپ؟ زمین پر اندھے منہ پڑی گری وہ چیخ کر بولی، دفع ہو جاؤ بس ذات۔ ایک زوردار دھکا دیتا تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ آنسو بہاتی اپنے وجود میں پلتی ایک نئی معصوم جان کو دیکھتی رہ گئی اور پھر ساری طاقت لگاتی آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے کی جانب چلی گئی۔ شاید تھی اس کی قسمت ایسی، لیکن باہر کھڑے میرے ماں باپ یہ سن کر اور دیکھ چکے تھے۔ علی جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے ہی میرے بابا کھڑے تھے جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے علی کے چہرے پر تھپڑ مارا، میری معصوم پھولوں جیسی بچی کو تم نے یتیم سمجھ رکھا ہے کیا؟ ابھی اس کا باپ زندہ ہے۔ میرے بابا غصے سے چیخ اٹھے۔ میں اپنے بابا کی آواز سن کر باہر کو بھاگی۔ جب میری حالت دیکھ کر میرے بابا رونے لگی، میں بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگی، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہیں اس جہنم میں جھونک دیا۔ اسے بابا ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ نہیں بابا، آپ کا کوئی قصور نہیں، یہی میری قسمت تھی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اب ہے میرے بابا کے دل میں شدید درد اٹھا اور وہ بھی زمین پر گرتے چلے گئے۔ میری امی بھی رونے لگی اور ہم نے مدد کے لیے لوگوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی پاس نہ آیا اور جب تک ایمبولینس پہنچی تب تک میرے بابا میرے ان ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہفتہ بعد جب مجھے ہوش آیا، جب تک میرے بابا مجھے امی اور میری امی کو اکیلا چھوڑ کر بہت دور جا چکے تھے۔ آڈینس، میرے ویورز، بہت بہت معذرت، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ جیسے جیسے ناول اینڈ کی طرف جا رہا ہے اس میں اتنی مسٹیکس ہیں، سینٹینسز کی اور ورڈز کی اتنی مسٹیکس ہیں کہ بہت پڑھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے مجھے۔ تو اگر غلطی ہو رہی ہے تو پلیز اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ میرے بابا مجھے اور میری امی کو اکیلا چھوڑ کر بہت دور جا چکے تھے۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امی نے اپنا غم بھلا کر میرا خیال رکھنا شروع کر دیا اور یوں میں نے منان کو پیدا کیا۔ میرے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن میری امی کی دعائیں یہی کام آ گئیں۔ جیسے ہی منان پیدا ہوا میں نے علی سے طلاق کا مطالبہ کیا اور جس سے اس نے 2 دن میں ہی پورا کر دیا، جیسے وہ خود بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ایک دوسری جگہ جا کر بس کیا۔ اب دنیا میں اور میری امی ہی تھے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک ہفتے میں جاب کرنا شروع کر دی، لیکن وہاں کا بہت مجھ پر بری نظر رکھنے لگا اور پھر ایک دن اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مار دیا اور ایک بار پھر میں تنہا رہ گئی۔ میری قسمت میں پھر سے غم آ گئے۔ لفظ حفظہ اپنی کہانی سنا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ مصطفیٰ نے نم آنکھوں سے حفظہ کو دیکھا اور بڑھ کر ہی حفظہ کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ حفظہ نے اپنے سارے آنسو مصطفیٰ کے سینے میں گرا دیے اور مصطفیٰ نے بھی اسے اپنے ساتھ لگائے رونے دیا تاکہ اس کا بوجھ کم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔